اوکے سو ایک طرف آپ روزہ رکھ رہے ہو، ایک طرف آپ جھوٹ بول رہے ہو، ایک طرف آپ روزہ رکھ رہے ہو، دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہو؟ دغا بازی کر رہے ہو، لوگوں کے حق مار رہے ہو. آپ کو لگتا ہے آپ کو نیکی ملے گی، آپ کو لگتا ہے آپ کا روزہ قبول ہوگا. اللہ کے نزدیک یہ آپ کا روزہ بھی نہیں ہے. آپ جسے روزہ سمجھ رہے ہو وہ روزہ بھی نہیں ہے، آپ صرف بھوکے پیاسے ہو. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی وہ صرف اس وقت ایک بھوکا اور پیاسا انسان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. کوئی روزہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی نیکی نہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، شیطان نے ہمیں بھڑکا دیا. رمضان کے مہینے میں تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان شیطانوں کو جیل میں قید کر دیتا ہے. تو اب کیا بہانہ دیں گے؟ اب جو چھوٹی موٹی بات کو چھپانے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے مال کو زیادہ بڑھانے کے لیے دوسروں کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں، برائیاں کرتے، بے حیائی کرتے، بے حیائی کے کام کرتے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے یہ سب کرنے کے بعد بھی آپ روزے دار ہو، آپ کا روزہ قبول ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف صاف بتا دیے حدیث کے ذریعے کہ وہ روزہ ہی نہیں ہے، صرف آپ بھوکے اور پیاسے ہو، بس اور کچھ نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ برے کاموں کو چھوڑو، رمضان کو صاف دل سے، صاف نیت سے پورے رمضان کے روزے رکھو، عبادت رکھو، حرام کام سے اپنے آپ کو روکو، چاہے رمضان ہو یا نہ ہو. یعنی بیسیکلی رمضان کا مہینہ تو آپ کو رہنا ہے، سدھرے ہوئے رہنا ہے، برے کاموں سے روک کر رکھنا ہے اپنے آپ کو. لیکن پوری زندگی کے لیے یہ کام کرو نا، صرف رمضان ہی کیوں کرنا ہے؟ ہم کو صرف رمضان کا ایک مہینہ تو اللہ کو خوش نہیں کرنا نا، ہم کو ساری زندگی کے لیے اللہ کو راضی کرنا ہے. تاکہ اللہ کو ہم اگر اپنی زندگی میں راضی کروا کر گئے تب تو آخرت میں ہم راضی رہیں گے نا، ہم راضی رہیں گے کہ ہمیں جنت ملے گی. اب مجھے بتاؤ کون سا شخص اس چیز میں راضی ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے؟ کوئی نہیں. اگر جہنم کسی نے دیکھ لیا نا، اس کے پسینے چھوڑ دو، اس کا کیا کیا نکل جائے گا، کیا کیا چھوٹ جائے گا، وہ بھی ہم سوچ نہیں سکتے، سوچ کے باہر ہے. اتنی بری جگہ ہے وہ رہنے کی. تو اپنے آپ کو برے کاموں سے روکو، سچے دل سے سچائی کے ساتھ روزے بھی رکھو اور پوری زندگی بھی گزارو. پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا بخشنے والا ہے. آپ کو اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، الا یہ کہ آپ کسی آزمائش میں ہو، تب آپ کی وہ آزمائش ہے. تو آزمائش میں ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صبر میں ڈالنا ہے، ہمیں آپ کو کنٹرول کرنا ہے، ہمیں وہاں پر جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، مال فروخت نہیں ہو رہا، مال بک رہا نہیں ہے، تو وہاں پر اللہ پر صبر کرو اور اللہ پر چھوڑ دو کہ اب اللہ کے اوپر ہے، وہ روزی دے گا. جھوٹ بول کے اپنا مال نہیں بیچنا، کسی کی چگلی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی برائی نہیں کرنی. ہمیں اس طرح ایک مومن کو ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. تو بنو، اللہ کی رضا کے لیے بنو، خود کی بہتری آخرت کے لیے بنو، اس دنیا کی ذلت سے خود کو بچانے کے لیے بنو. لیکن بنو کیونکہ یہ ضروری ہے، یہ عمل ضروری ہے.